اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، خیبر سے مدینہ واپسی کے وقت صبح کی نماز جو ہے وہ قضا ہونے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو یوں روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیبر سے واپسی کے وقت ایک رات حضور نے رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کیا۔ جب رات ڈھل گئی اور نیند محسوس ہونے لگی تو حضور نے سب کو شب باشی کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن استراحت فرمانے سے پہلے حضور نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا صالح شخص ہے جو جاگتا رہے اور جو فجر طلوع ہو تو ہمیں جگا دے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں اور ہماری فجر کی نماز وہ قضا ہو جائے۔ تو اب دیکھیں، نماز کے قضا ہونے کا یہاں سے آپ کو ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس اہتمام کے بعد سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنے آپ کو جاگتے رہنے کے لیے نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا وہ نفل پڑھتے رہے۔ اچھا، پھر طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کیا اور اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی، تاکہ جوں ہی صبح صادق طلوع ہو تو انہیں پتہ چل جائے کہ مشرق کی طرف چہرہ ہے، فوراً روشنی پڑے گی، اٹھ جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ غلبتنی النوم، مجھ پر جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور آنکھیں میری بند ہو گئیں اور میں سو گیا، اور وہ ایسے سوئی کہ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ تیز ہو گئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو حضور نے حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما صنعت بنا یا بلال، بلال یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہماری تو نماز فوت ہو گئی۔ بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی جاگنے نہ دیا۔ حضور نے فرمایا، صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو کہا کہ یہاں سے کوچ کرو۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے تھوڑی دور جا کر حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور سب صحابہ کو اپنی سواریاں بٹھانے کی ہدایت کی۔ حضرت بلال نے اذان و اقامت کہی، امام الانبیاء نے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور نے اپنے جانثاروں کو ارشاد کر کے فرمایا، اگر تم نماز ادا کرنا بھول جاؤ، اذا نسیتم الصلاۃ فصلوها، کب؟ اذا ذکرتموها، تو اس کو پڑھ لیا کرو جب تمہیں یاد آئے۔ فإن اللہ عز وجل یقول اقم الصلاۃ لذکری، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے کچھ عرصہ پہلے میری بات کرنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے وہی اپنی طرف سے جو مسئلے گھڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز قضا شضا کوئی نہیں ہوتی، نماز اپنے وقت پر ادا ہونی چاہیے، اور جب نماز، چونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اپنے وقت پر نماز ادا کرو، تو جب وقت نکل گیا تو نماز ختم، کوئی قضا شضا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اب اپنی مرضی سے قرآن کی ایک آیت لے کر اس سے خود مسئلے نکال کر اس کا استنباط کرنا، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ جہالت میں ایسی دلیلیں بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ اقم الصلاۃ لذکری، پھر اس کا جواب دو کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، ذکر تو تم بھول گئے، اب قائم تو تم نے کیا نہیں، اب کیا کرو گے؟ اور پھر حدیثوں کا بھی علم نہیں۔ اچھا، پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ نماز کے قضا ہونے میں اللہ عز و جل کی حکمت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اگر حضور کی زندگی میں مسئلہ پیش ہی نہ آتا تو ہمیں نماز کے قضا ہونے کا مسئلہ حدیث سے ثابت سمجھ ہی نہیں آتا، صرف یہ پتا ہوتا کہ بھی نماز قضا ہو جاتی، بھی حضور نے کبھی پڑھی قضا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باوقت خواب میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس روز بیدار نہ ہونے میں حکمت یہ تھی کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی وجہ سے وہ نماز ادا کرنے سے قاصر ہے، ہمارے لیے یہ مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسان کیا اپنے نبی کے ذریعے، یہ اللہ کا کرم ہے اور نبی کی رحمت ہے۔ تو اگر تم کبھی ایسے ہو جاؤ تو جب یاد آئے تو قضا کر لیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نمازیں تم اسی طرح ادا کیا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور نماز ادا کرتے ہوئے صحابہ نے حضور کو سفر و حضر میں بارہا دیکھا تھا، لیکن کبھی نماز قضا کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ امت کے بعض افراد سے نماز کا قضا ہونا بعید از امکان نہیں تھا کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں قضا ہو سکتی تھیں. اچھا، اس زمانے میں تو گھڑیال کا بھی کوئی ایسا امکان نہیں تھا. بہرحال آج کل کے زمانے میں گھڑیاں ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں. تو بہرحال اس لیے اللہ نے اپنے محبوب پر نیند طاری کر کے قضا نماز پڑھنے کا بھی موقع فراہم کر دیا، تاکہ اللہ کے محبوب کی امت قیامت تک ادا و قضا میں اپنے نبی رؤوف الرحیم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتی رہے. کیونکہ نبی رؤوف بھی ہیں اور نبی رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. بہت زیادہ ہمارے لیے حضور کے اندر رحمت ہے، حضور ہمارے لیے بہت آسانیاں دین میں چاہتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آسانی بھی اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے جو ہے آسان کر دی کہ وَلِلَّهِ، اللہ کے سارے کاموں میں کیا ہے، حکمتیں ہوا کرتی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. لا تعد ولا تحصى، تم شمار ہی نہیں کر سکتے، عدد نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کتنی آسانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ.